الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم چوتھی سورۃ المائدہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ یہ بالاتفاق مدنی سورت ہے، اور مدنی سورتوں میں سے بھی آخری سورت ہے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آخری ہی سورت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ سفر میں اپنی اونٹنی عذبہ کے اوپر سوار تھے، اور نزول وحی کے وقت غیر معمولی بوجھ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت بھی یہ بوجھ آپ نے محسوس کیا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اترے، اور یہ سفر بظاہر حجۃ الوداع کا سفر تھا، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع ہجرت کے 9ویں سال میں ہوا۔ اس سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی تقریباً 80 دن رہی، اور پھر اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ کے بعض اجزاء سفر حدیبیہ میں، اور بعض اجزاء فتح مکہ کے سفر میں، اور بعض اجزاء حجۃ الوداع کے سفر میں نازل ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت نزول قرآن کے آخری مراحل میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ یہ بالکل آخری سورت ہی نہ ہو، لیکن آخری مراحل میں نازل ہونے والی سورت ضرور ہے۔ اور روح المعانی تفسیر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت منقول ہے کہ المائدہ من آخر القرآن تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها، کہ سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی۔ اس میں جو چیزیں حلال کی گئی ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ اللہ۔ اچھا، اس صورت کا سورہ نساء کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی فروعی احکام، معاملات اور معاہدات وغیرہ بیان کیے ہیں۔ اس لیے
تفسیر روح المعانی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران باعتبار مضامین کے متحد ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر اصول عقائد، توحید، رسالت اور قیامت وغیرہ کے مضامین آئے ہیں، اور جو فروعی احکام ہے وہ ضمنی طور پر موجود ہیں۔ اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ مضامین کے اعتبار سے متحد ہیں، کیونکہ دونوں میں بیشتر فروعی احکام کا بیان ہے۔ شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، والدین کے حقوق اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق سورہ نساء کے اندر تفصیل سے بیان ہوئے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بھی ان تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کے پورا کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے۔ معاہدات اور معاملات کے بارے میں یہ سورت اور بالخصوص اس کی ابتدائی آیتیں یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ایک فرمان لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تحریر فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ معاہدات اور معاملات کی تاکید کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہدوں کو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی، الا ما یتلی علیکم، مگر سوائے ان کے جن کو تم پر تلاوت کیا جائے گا، غیر محل الصید، مگر حلال نہ جانو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں پھر شکار کا کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرات مفسرین نے صحابہ اور تابعین کا اس بات کے اوپر اجماع نقل کیا ہے، اور امام جساس رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ عقد کہا جائے یا عہد و معاہدہ، اس کا اطلاق ایسے معاملے پر ہوتا ہے جس میں دو فریقوں نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہو، اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔ ہمارے ہاں عرف کے اندر اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے کہ باہمی معاہدات کا پورا کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور ان معاہدات سے کون سے معاہدات مراد ہے، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان اور اطاعت کے متعلق لیے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ معاہدات مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کیے ہوئے احکام حلال و حرام سے متعلق اپنے بندوں سے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات معاہدات کے سلسلے میں منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ معاہدات سے مراد وہ ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے نکاح کا معاہدہ ہوا، خرید و فروخت کا معاہدہ ہوا، اور کچھ مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حلف اور معاہدے مراد ہیں جو زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے سے باہمی امداد کے لیے لیا کرتے تھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ جو مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے یہیں اس سے مراد لیا ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چاہے اس سے
جو بھی معاہدہ مراد لیا جائے ان میں بظاہر کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ عقود کا لفظ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے چاہے جون سا بھی معاہدہ ہو اس کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ جو مشہور ائمہ لغت میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معاہدات کی جتنی قسم ہیں سب اس لفظ کے تحت داخل ہیں۔ پھر فرمایا کہ ابتداءً جو ہے معاہدات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ معاہدہ جو بندوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، جیسے ایمان اللہ پر لانا اور اللہ کا اطاعت کرنا اور حرام اور حلال معاہدے کی پابندی کرنا، یہ تو رب العالمین کے ساتھ بندوں کا معاہدہ ہے۔ اور دوسرا وہ معاہدہ ہے جو انسان خود اپنے نفس کے ساتھ ہے، جیسے کسی چیز کی جو ہے اس نے منت مان لی تو منت کی وجہ سے اس چیز کا دینا اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، یا کوئی آدمی قسم کھا لے، قسم کی وجہ سے ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر دے، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو معاہدہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس تیسری قسم کے اندر وہ تمام معاہدے داخل ہیں کہ جو 2 انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں یا حکومتوں کے آپس میں ہوتے ہیں، جیسے بین الاقوامی معاہدے ہوئے یا باہمی سمجھوتے ہوئے، جماعتوں کے باہمی عہد و میثاق، اور 2 انسانوں کے درمیان ہر طرح کے معاملات نکاح کے ہوں یا تجارت کے ہوں، شراکت کے ہوں یا اجارہ ہبہ وغیرہ کے ہوں، تمام معاہدات میں جو شرطیں باہم طے کی جائیں اس آیت کی روح سے اس کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آگے حق تعالی شانہ نے دوسرے جملے کے اندر اس عام ضابطے کی خاص جزیات کا ذکر فرمایا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً غیر ذوی العقول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادتاً نہیں سمجھتے تو ان کی مراد مبہم ہوتی ہے۔ اور امام شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں اور عقل کی باتیں اس پر مبہم رہتی ہیں جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی شجر و حجر ہی خالی نہیں، البتہ درجات کا فرق ضرور ہے۔ ان چیزوں میں اتنی عقل نہیں جتنی عقل انسان کے اندر ہے، اسی وجہ سے انسان کو احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، ورنہ اپنی ضروریات کی حد تک تو ہر جانور بلکہ ہر شجر و حجر کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور ادراک عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ تو بہیمہ کا لفظ امام شعرانی رحمہ اللہ کے مطابق ہر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چوپائے جو جانور ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور انعام نعم کی جمع ہے، پالتو جانوروں کو کہا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس، بکری وغیرہ ہیں۔ ان کی 8 قسمیں سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آئیں گی، وہاں بھی ہم کچھ عرض کریں گے۔ تو ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا اور انعام کا لفظ خاص تھا۔ مراد یہ ہوئی کہ گھریلو جانور کی 8 قسمیں تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ تو ابھی ہم نے عرض کر دیا نا کہ معاہدوں کی جو 3 قسمیں، ایک معاہدہ بندوں کا رب کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 قسمیں حلال کر دی ہیں، تو گویا رب نے بندوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بندوں نے اس کے اوپر عمل کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ تو شرعی ضابطے کے مطابق ان جانوروں کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے۔ الا ما یتلا علیکم، کہ بجز ان جانوروں کی حرمت کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، مثلا مردار جانور ہے، خنزیر وغیرہ ہے۔ اور دوسرا استثناء غیر محل الصید، کہ مطلب یہ ہے کہ چوپائے جانور تمہارے لیے اس وقت حلال ہیں کہ جب تم نے حج یا عمرے کا احرام نہ باندھا ہو، ورنہ پھر اس حالت کے اندر شکار کرنا
جنگلی جو جانور ہے ان کا شکار کرنا تمہارے لیے جرم ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے کو، ولا الہدی، اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو، ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف سے، یبتغون فضلا من ربہم، ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے پروردگار کا، ورضوانا، اور اس کی خوشی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکلو حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور باعث نہ ہو تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جو کہ تم کو روکتی تھی، عن المسجد الحرام، حرمت والی مسجد سے، ان تعتدوا، اس پر کہ زیادتی کرنے لگو ان پر، وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں مدد کرو نیک کام پر، والتقوی، اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مدد نہ کرو گناہ کے کام پر، والعدوان، اور زیادتی پر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں، بلکہ یہ ایک لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم معاہدے کے دفعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کا حکم ہے، اور دوسرے اپنے اور غیر دوست دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت، یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس آیت کے شان نزول میں کچھ واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو حدیبیہ کا ہے، جس کی تفسیر قرآن کریم نے دوسری جگہ میں بیان فرمائی ہے، اور یہ ہجرت کے 6 سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب کہ عمرے کا ارادہ کیا تھا، آپ اپنے ساتھ 1000 سے زائد صحابہ کرام، جو بعض روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ 1400 یا 1500 حضرات صحابہ کرام تھے، وہ عمرہ کی نیت سے مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر ان کو اطلاع دی گئی کہ ہم جو ہے وہ آپ نے وہاں پیغام بھیجا کہ ہم کسی جنگی مقصد کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں اجازت دی جائے۔ مگر مشرکین نے اجازت نہ دی اور بڑی کڑی شرطیں انہوں نے عائد کر دیں، اور یہ معاہدہ ہوا کہ سب اپنا احرام کھول دیں اور واپس جائیں۔ آئندہ سال جب عمرے کے لیے آئیں تو ہتھیار بھی ساتھ نہ لائیں، صرف 3 روز جو ہے وہ انہیں ٹھہرنے کی نیت ہوگی اور عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ بہت سی ایسی شرطیں تھیں جن کا بظاہر مسلمانوں کے وقار اور عزت کے منافی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حکم تھا، اس لیے سارے صحابہ آپ اس پر مطمئن ہو گئے۔ پھر ہجری 7 میں دوبارہ ذی القعدہ کے مہینے میں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ قضا کیا گیا۔ تو بہرحال حدیبیہ اور ان میں جو توہین آمیز شرائط صحابہ کرام کے قلوب میں مشرکین کی جو نفرت کا بیج بو دیا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ معاہدے کے بارے میں ذکر ہے کہ معاہدہ جو ہے اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اور عہد شکنی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور نہ مشرکین اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان پر بھی ظلم و زیادتی ٹھیک نہیں ہے۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔